الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون صدق اللہ و صدق رسولہ النبی الکریم الامین الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ میرے نہایت واجب الاحترام بزرگوں، دوستوں اور نوجوان ساتھیوں، شریعت مطہرہ کے اندر روزہ یہ فرض ہے، اور روزہ کا لغوی معنی ہے رک جانا، یعنی سامہ۔ سامہ کا لغوی معنی ہے رک جانا، اور اصطلاح شریعت میں اس کا معنی یہ ہے کہ اللہ رب العزت کی رضا اور خوشنودی کے لیے ان چیزوں کو ترک کر دینا، چھوڑ دینا جن کو انسان کا نفس پسند کرتا ہے۔ اور تفسیر قرطبی کے اندر روزہ کی جو تعریف کی گئی ہے وہ یہ ہے: الامساک عن المفطرات مع النیۃ بہ من طلوع الفجر الی غروب الشمس، کہ مفطرات ثلاثہ کو ترک کر دینا، یعنی کھانا پینا اور جماع، طلوع فجر سے لے کر غروب آفتاب تک، یہ روزہ ہے۔ تو گرامی قدر روزہ، اس کے کچھ آداب بھی ہیں، اور جو انسان روزہ رکھتا ہے یعنی روزہ دار، اس کا بھی شریعت مطہرہ کے اندر ایک بہت بڑا مقام اور مرتبہ ہے، اور دیگر احادیث مبارکہ کے اندر روزہ دار کی فضیلت اور شان بھی بیان کی گئی ہے کہ انسان جس وقت اللہ رب العزت کی رضا کے لیے کھانا پینا اور جماع کو ترک کر دیتا ہے، چھوڑ دیتا ہے، تو اس انسان کے لیے یہ بات بھی ضروری ہے کہ وہ اپنے دیگر اعضاء کو اللہ رب العزت کی حرام کردہ چیزوں سے بھی بچائے۔ آنکھ ہو، کان ہو، زبان، دیگر اعضاء، کہ جب انسان مفطرات ثلاثہ کو اللہ رب العزت کی رضا کے لیے ترک کر دیتا ہے، چھوڑ دیتا ہے، لیکن باقی اعضاء کو اللہ رب العزت کی حرام کردہ چیزوں سے نہیں بچاتا، تو روزے کے جو فوائد ہیں وہ انسان کو حاصل نہیں ہو سکتے۔ اسی طرح غیبت انسان جس وقت روزے کی حالت میں کرتا ہے تو بعض ائمہ دین کے نزدیک روزہ بھی ٹوٹ جاتا ہے، جن کے اندر سیدنا امام اوزاعی اور سیدنا ابراہیم نخعی، جو سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے استاذ گرامی ہیں۔ لیکن جمہور علماء کرام کے نزدیک روزہ تو نہیں ٹوٹتا، لیکن روزے کا جو ثواب ہے یہ باطل ہو جاتا ہے۔
روزہ کے اوپر جو انسان کو فوائد مرتب ہوتے ہیں یہ باطل ہو جاتے ہیں۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان سے روایت ہے کہ مصطفیٰ کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم کا ارشاد گرامی ہے، آپ نے ارشاد فرمایا الصیام جنۃ ما لم یخرقھا، کہ روزہ ڈھال ہے جب تک اس کو پھاڑا نہ جائے۔ کس چیز سے ڈھال ہے؟ دیگر احادیث مبارکہ کے اندر اس کی کچھ صراحت اس طرح فرمائی گئی ہے کہ اللہ کے پیارے محبوب نے فرمایا الصیام جنۃ من النار، کہ روزہ جہنم کی آگ سے بچنے کے لیے ایک ڈھال ہے۔ اسی طرح اور حدیث کے الفاظ ہیں الصیام جنۃ من عذاب اللہ، کہ روزہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذاب سے بچنے کے لیے ایک ڈھال ہے۔ لیکن یہ ڈھال اس وقت تک ہے جب تک اس کو پھاڑا نہ جائے۔ تو صحابہ کرام علیہم رضوان نے عرض کی لما یخرقھا یا رسول اللہ یا حبیب اللہ، اے اللہ کے پیارے محبوب علیہ الصلاۃ والسلام، روزہ کس چیز کے ساتھ پھاڑا جا سکتا ہے؟ تو اللہ کے پیارے محبوب نے فرمایا بکذب او غیبت، جس وقت انسان جھوٹ بولتا ہے یا کسی کی غیبت کرتا ہے یہ روزہ پھٹ جاتا ہے۔ جب روزہ پھٹ جاتا ہے تو اس وقت یہ روزہ انسان کو جہنم کی آگ سے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذاب سے نہیں بچا سکتا۔ اسی طرح حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان سے روایت ہے کہ دو شخصوں نے مصطفیٰ کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم کی موجودگی میں ظہر اور عصر کی نماز ادا فرمائی۔ تو اللہ کے پیارے محبوب نے فرمایا کہ تم اپنی ان دونوں نمازوں کو دوبارہ لوٹاؤ اور روزے کی قضا کرنا۔ تو ان دو صحابہ کرام نے عرض کی لیما یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اے اللہ کے پیارے محبوب علیہ الصلاۃ والسلام، ہم سے کون سی ایسی خطا ہو گئی ہے جس کی وجہ سے ہم اپنی نمازوں کو بھی دوبارہ پڑھیں اور اس روزے کی بھی قضا کریں؟ تو اللہ کے پیارے محبوب نے فرمایا اغتبتم فلانا، کیا تم نے فلاں کی غیبت نہیں کی؟ تو اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ روزے کا ادب ہے کہ جس وقت انسان روزہ رکھ لے تو کسی کی غیبت نہ کرے۔ اسی طرح اور حدیث کے الفاظ ہیں، اور اس حدیث کے راوی بھی حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ فرماتے ہیں کہ مصطفیٰ کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم کا ارشاد گرامی ہے، آپ نے فرمایا کہ جب تم روزہ کی حالت میں ہو اور تمہارا کسی کے ساتھ اختلاف ہو جائے، جھگڑا ہو جائے، تو جواب کے اندر اس کے ساتھ نہ جھگڑا کرو نہ گالی گلوچ کرو، بلکہ اس کو اتنا کہہ دو انی صائم، مجھے روزہ ہے، بس اس کے سوا کچھ نہیں کہنا۔ یہ روزے کا ادب ہے۔ گرامی قدر، روزہ جب انسان رکھ لیتا ہے، مفطرات ثلاثہ کو ترک کر دیتا ہے، چھوڑ دیتا ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ وہ انسان اپنے اعضاء کو اللہ رب العزت کی حرام کردہ چیزوں سے نہیں بچاتا، تو خالق کائنات فرماتا ہے کہ مجھے تیرے اس روزے کی کوئی ضرورت نہیں۔ حدیث قدسی ہے
مصطفیٰ کریم علیہ الصلاۃ و تسلیم کا ارشاد گرامی ہے کہ خالق کائنات نے ارشاد فرمایا من لم یسم جوارحہ ام محارمی فلا حاجۃ ان یدع طعامہ و شرابہ من اجلی، کہ جو انسان روزہ تو رکھ لیتا ہے لیکن میں رب کی حرام کردہ چیزوں سے اپنے اعضاء کو نہیں بچاتا، تو اس انسان کا میں رب کے لیے کھانا اور پینا ترک کر دینا، میں رب کو اس کی کوئی ضرورت نہیں۔ اسی طرح حضرت سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان سے روایت ہے، بلکہ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، اور پہلی حدیث مبارک جو بیان کی ہے اس کے راوی حضرت سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہما ہیں۔ امام نسائی کے اندر حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہمارے آقا و مولا جناب محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کا ارشاد گرامی ہے کہ آپ نے فرمایا ان الصائم اذا لم یدع قول الزور والعمل به فلیس للہ حاجۃ ان یدع طعامہ و شرابہ، کہ روزہ دار جس وقت روزہ رکھ لیتا ہے لیکن روزے کی حالت میں بھی جھوٹ سے باز نہیں آتا، برے کاموں سے باز نہیں آتا، تو خالق کائنات فرماتا ہے کہ مجھے اس کے کھانے پینے کو ترک کر دینا، مجھے اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اسی طرح ہمارے آقا و مولا جناب محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کا ارشاد گرامی ہے کہ آپ نے فرمایا کہ صرف کھانے پینے کو ترک کر دینا اس کا نام روزہ نہیں ہے، بلکہ روزہ یہ ہے انما الصیام عن اللغو والرفث، کہ روزہ یہ ہے کہ انسان بری باتوں اور لغویات سے بھی اپنے آپ کو بچائے۔ جس وقت انسان اللہ رب العزت کی رضا کے لیے کھانا پینا ترک کر دیتا ہے، جماع ترک کر دیتا ہے، تو اس انسان کے لیے یہ بھی ضروری ہے کہ وہ اپنے آپ کو لغویات اور بیہودہ کاموں سے بچائے۔ اسی طرح مصطفیٰ کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم کی بارگاہ اقدس میں عرض کی گئی کہ یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، کہ فلاں دو عورتوں نے روزہ رکھا تھا اور ان کی حالت انتہائی نازک ہو چکی ہے، خراب ہو چکی ہے، کہ وہ روزہ افطار کر دیں؟ تو اللہ کے پیارے محبوب نے سکوت اختیار فرمایا، خاموشی اختیار فرمائی۔ کچھ دیر بعد پھر وہ صحابہ کرام حاضر ہوئے، دوبارہ عرض کی گئی تو اللہ کے پیارے محبوب نے فرمایا کہ ان دونوں عورتوں کو میرے پاس لے آؤ۔ جب وہ دونوں عورتیں آپ کی بارگاہ اقدس میں حاضر ہوئیں تو اللہ کے پیارے محبوب نے 2 پیالے منگائے، تو آپ نے فرمایا کہ ان میں قے کرو۔ جب ان عورتوں نے ان پیالوں کے اندر قے کی، اس قے کے اندر خون، پیپ اور گوشت کے لوتھڑے نکلے، تو اللہ کے پیارے محبوب نے فرمایا جالست احداہما الی الاخری فجعلتا تاکلان من لحوم الناس، یہ دونوں ایک دوسرے کے پاس بیٹھی رہیں اور لوگوں کا گوشت کھاتی رہیں۔ گوشت کھانے سے کیا مراد ہے؟ یعنی غیبت کرتی رہیں۔ اور قرآن کریم کے اندر آتا ہے کہ جس وقت انسان اپنے مسلمان بھائی کی غیبت کرتا ہے وہ یوں سمجھے کہ وہ اپنے مسلمان بھائی کا گوشت کھا رہا ہے۔ تو اللہ کے پیارے محبوب نے فرمایا کہ انہوں نے اللہ کی حلال کردہ چیزوں سے روزہ رکھا تھا اور اللہ رب العزت کی حرام کردہ چیزوں سے روزہ افطار کر دیا، یعنی توڑ دیا۔ یعنی ان 2 عورتوں نے لوگوں کی غیبت کی ہے۔ آگے ارشاد گرامی ہوتا ہے
والذی نفسی بجادہ لو باقیتا فی بطونہما لآکلتہم النار او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام، مجھے رب ذوالجلال کی قسم ہے جس کے قبضے قدرت میں محمد کی جان ہے، اگر یہ چیزیں ان کے پیٹوں میں باقی رہ جاتی تو ضرور بے ضرور ان کو جہنم کی آگ جلا دیتی۔ گرامی قدر، اسی طرح انسان کی آنکھ کا بھی روزہ ہوتا ہے، انسان کی زبان کا بھی روزہ ہوتا ہے، اور انسان کے کانوں کا بھی روزہ ہوتا ہے۔ حضرت سیدنا جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ اللہ کے پیارے محبوب نے فرمایا، فل یسم سمعک و بصرک و لسانک عن الماسم والکذب ودع ازل خادم او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام، کہ جس وقت انسان روزہ رکھ لیتا ہے اسے چاہیے کہ وہ اپنی زبان پر بھی کنٹرول کرے، اپنی آنکھوں پہ بھی کنٹرول کرے، اپنے کانوں پہ بھی کنٹرول کرے، ان تمام اعضاء کو گناہوں سے اور لغویات سے بچائے، اور اپنے خادم کو تکلیف نہ دے، ایذا نہ دے۔ اسی طرح بعض ائمہ دین فرماتے ہیں، جن کے اندر امام اوزائی بھی ہے اور ابراہیم نخعی بھی ہیں، کہ غیبت کے ساتھ روزہ باطل ہو جاتا ہے، لیکن جمہور علماء کرام کے نزدیک روزہ تو باطل نہیں ہوتا۔ فرماتے ہیں کہ تب تو لو ثواب الصوم میں وتذهب فائدۃ المرتبۃ علیہ، کہ اس سے روزہ تو باطل نہیں ہوتا، لیکن روزہ کے اوپر جو فوائد مرتب ہونے ہوتے ہیں وہ چلے جاتے ہیں، روزے کا ثواب باطل ہو جاتا ہے۔ وہ فوائد کیا ہیں؟ فرماتے من قبول الدعا وغفران الذنوب، کہ دعا کی قبولیت، کہ خالق کائنات نے اس امت محمدیہ پہ یہ خاص احسان فرمایا ہے کہ روزہ دار جب دعا کرتا ہے تو خالق کائنات اس کی دعا کو رد نہیں فرماتا، لیکن یہ انسان جس نے غیبت کی تو اس کو یہ فائدہ حاصل نہیں ہوگا کہ اس کی دعا کو شرف قبولیت عطا نہیں کیا جائے گا اور اس کے گناہوں کی بھی بخشش نہیں کی جائے گی۔ اسی طرح حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور آپ کے شاگردوں کا یہ معمول تھا کہ جب روزہ رکھ کر اپنے کام کاج سے فارغ ہو جاتے تو مسجد میں آ کر ٹھہرتے، تو لوگوں نے پوچھا کہ اے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ یہ کام کیوں کرتے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا کہ نطہر صیامنا، کہ ہم اپنے روزے کو پاکیزہ رکھنا چاہتے ہیں، کہ جب انسان اللہ کے گھر میں آ جائے گا، تنہائی میں آ جائے گا، تو انسان غیبت سے، چغلی سے، جھوٹ سے، ان تمام بیہودہ باتوں سے بچ جائے گا۔ جب انسان ان بیہودہ چیزوں سے بچ جائے گا تو انسان کا روزہ پاکیزہ ہو جائے گا۔ انہی احادیث مبارکہ اور اقوال صحابہ کی روشنی میں حضرت حلیمی رقم تراز ہیں، شیخ حلیمی رقم تراز ہیں، فرماتے ہیں کہ روزہ دار کو چاہیے کہ اپنے تمام اعضاء، جسم، آنکھ، کان، زبان اور دل، اس کے ساتھ کسی کی غیبت نہ کرے، نہ کسی کو گالی دے، نہ کسی کے ساتھ جھگڑا کرے، نہ غلط بیانی کرے، اپنا وقت غلط اشعار اور بیہودہ قسمیں ضائع نہ کرے، کسی غیر مستحق کی تعریف نہ کرے، ناجائز کام کی طرف ہاتھ نہ بڑھائے، قدم نہ اٹھائے، اپنے بدن کی تمام قوتوں کو کسی ناجائز کام میں استعمال نہ کرے۔ گرامی قدر، یہ روزے کے آداب تھے کہ جن پر انسان عمل پیرا ہو کر روزے کے جو باطنی فوائد ہیں وہ حاصل کر سکتا ہے۔ اگر انسان ان باتوں پہ عمل نہیں کرتا، روزے کی حالت میں غیبت کرتا ہے، جھوٹ بولتا ہے، دیگر برے کام کرتا ہے، تو اس کو جو روزے کے روحانی فوائد ہیں وہ حاصل نہیں ہو سکتے،
دعا ہے کہ خالق کائنات ہم تمام احباب کو روزے کا ادب و احترام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور روزے کی حالت میں اور ویسے بھی بری باتوں سے، برے کاموں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر الدعوانا ان الحمدللہ رب